बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाइट एडिशन के साथ तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। रोशनियों के शहर में स्याहियों की दास्तान फिर लिखी जा रही है। कराची में कल 6 अफराद कत्ल हुए। शहर में बेअमनी ने सर उठाना शुरू किया। इससे पहले 29 अक्टूबर को 5 अफराद गोलियों से भून दिए गए। शहर में रेड अलर्ट होता है, हाई अलर्ट होता है। हाई अलर्ट अब वापस रेड अलर्ट से वापस हो जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। हाई अलर्ट हो जाता है, एक शख्स मकतूल होता है, उसका खानदान लो पर चला जाता है। सिचुएशन वैसी ही रहती है। पुलिस यानी शाहिदीन के बयानात मीडिया के सामने पेश कर देती है और हुकूमत नोटिस ले देती है। इसके बाद न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। यह खून खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ। शहर कायद की इस तमाम सूरत हाल पर, बेअमनी की इस तमाम सूरत हाल पर, इसके साथ साथ कराची में ज़मानतें पाते सियासी रहनुमाओं पर, कराची की सियासी सूरत हाल पर, फैसल रजा आबिदी की गिरफ्तारी पर और मजमूई तौर पर शहर कायद पर डॉक्टर फारूक सत्तार के इस यकीन पर कि आसिफ हसनैन और दीगर जल्द वापस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं इस प्रोग्राम के रेगुलर पैनलिस्ट, अपने बेतौरों के लिए मशहूर ज़फ़र हिलाली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के वसीम आफ्ताब साहब, इसके साथ साथ साजिद अहमद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ होंगे। और निसार खोड़ो साहब से भी हम बात करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि 6 अफराद कत्ल, 5 अफराद कत्ल, शहर में बदअमनी के वाक़यात, शहर कचरे का ढेर बन चुका है, फिर भी बहनों की रज़ा ज़रूरी है, शहरियों की रज़ा कहाँ पर है। इस तमाम सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पनामा लीक्स की। हिलाली साहब फरमाइए सर, एक बार फिर रोशनियों के शहर में स्याहियों की दास्तान है, हुकूमत नोटिस ले रही है और कुछ नहीं हो रहा। सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। और ये मुहर्रम है, अभी चहलुम बाकी है। मुहर्रम में हसास तरीन करार दिया जाता है कराची, हर बार की तरह अब भी हसास तरीन है, लेकिन हसास नहीं है तो हुक्मरान नहीं है। वैसे लगता ऐसे है तारिक साहब, लगता ऐसे है, मगर एक्चुअली द सिचुएशन जो है इतना बुरा नहीं है। जैसे आपने पहले कहा रेड अलर्ट थोड़े देर तक था, मगर अब रेड अलर्ट से वापस नॉर्मल नहीं तो एम्बर कॉशन पे आ गए हैं। कहने की बात सिर्फ ये है कि ये जो सेक्टेरियन किलिंग्स हुए हैं, ये सेक्टेरियन किलिंग्स के बारे में 2 खबर है, एक अच्छी है और एक बुरी है। बुरी खबर तो ये है कि दे टुक प्लेस, कि वो हुए। अच्छी खबर ये है कि सुना है कि पुलिस के पास वेरी डेफिनेट लीड्स हैं, टेलीफोन इंटरसेप्ट्स हैं और वो काफ़ी उम्मीद है कि ये लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। अगर ये हुआ तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द गुड न्यूज़। दूसरी खबर ये है कि ये जो सेक्टेरियन किलिंग्स जो हैं, माफ़ करिए मुझे, गुड न्यूज़ मेरे कोई किसी ने ब्रीफिंग दी थी और वो ब्रीफिंग जो रिलायबल सोर्स है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किलिंग्स हैं ये शायद जेन्युइन ना हो। आप हैरान होंगे सुन के कि सेक्टेरियन किलिंग्स शियाज और सुन्नीज को एक इंसिडेंट में वही बंदूक किया गया। सोचिए तो सही कि वही बंदूक was used in the killing of both Shias and Sunnis। इसका मतलब ये है कि ये तो deliberate act है, ये तो लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो ये भी एक, वो किसी ने कहा और सच कहा कि ये सूडो सेक्टेरियन किलिंग्स हैं। तो कहने की बात ये है कि अब ये इन्वेस्टिगेशंस इंशाल्लाह बताएंगे कि ये कितना सेंसिटिव, कितना जेन्युइन था, कौन थे, और इंशाल्लाह वो कैफले किरदार पे वो पहुंचेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि हम लोगों ने कुछ इसके लॉ एंड ऑर्डर के पोजीशन में हमने तरक्की देखी है। गुड एक्शन। सफूरा गोट में मिसाल के तौर पे कहा गया है कि बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया, एक्सलेंट। मगर साथ साथ ये भी अभी कहना पड़ता है कि हमारे कोर्ट सिस्टम और हमारा पूरा रवैया ऐसा है रिगार्डिंग क्राइम एंड ट्रायल्स एंड पनिशमेंट कि बहुत सारे लोग जो हैं दे एस्केप, इसलिए कि कोर्ट सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए कि लॉ ऑफ एविडेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी तक ठीक होने हैं
اور عدالت کہتی ہے جو پولیس کا طریقہ کار ہے، پولیس جس طرح سے چالان ہمیں پیش کرتی ہے، پولیس جس طرح سے تفتیش کرتی ہے وہ بہت ناقص ہے. اس تفتیش کے بعد اس طرح کے چالان پر کسی کو مجرم قرار دیا جائے یہ ممکن نہیں ہوتا، اور اسی لیے مجرم جو ہیں، ملزم جو ہیں وہ رہائی پاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس کا ملبہ عدالت پر گرتا ہے. عدالت کا یہ کہنا ہے. عدالت کا کہنا بالکل صحیح ہے، مگر دیکھیے اتنا ویٹڈ ہے ان فیور آف دی ایکیوزڈ کہ ہر قسم کا ایویڈنس نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایک آدمی کو سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ آپ کنوکٹ کریں، وہ کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. دیکھیے یہ انگریزی کا ایک محاورہ یہ ہے، محاورہ کیا ایک یہ ہے کہ لیٹ 100 guilty men go free then 1 innocent man be hanged. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جی کہ اگر آپ 100 مجرم کو چھوڑ دیں بغیر سزا اس لیے کہ ایک انوسنٹ آدمی کو ہینگ کرتے ہیں، اگر یہ ہے تو وہ 99 پھر جا کے یہی کرتے ہیں، کرائم کمٹ کرتے ہیں، اور they revert to what they were doing before. تو کہنے کی بات یہ ہے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. آفتاب صاحب کا بھی کمنٹ لیں، اس شہر کے سٹیک ہولڈرز میں سے وہ بھی ہیں. وسیم آفتاب صاحب کی کارکردگی سے شہر میں بے امنی کے واقعات پھر ہو رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال کراچی شہر بہت بہتر ہوا ہے ماضی کی لحاظ بنسبت دہشت گردی کی کارروائیوں پر. اس آپریشن کے نتیجے میں بہت کمی آئی ہے، اور اس حوالے سے میں یقینی طور پر رینجرز اور پولیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے کام کیے. سر ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق اکتوبر 2016 تک 30 اکتوبر تک 223 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 100 کے قریب زخمی ہیں. یہ 2016 کے فگرز ہیں. میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ ایک شہر ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر 100 کے قریب لوگ دہشت گردی کی لپیٹ میں آتے تھے، لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی. ایک یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بڑا سانحہ ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ شہر بہتر ہو رہا ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ اب بھاگ رہے ہیں، تو جاتے جاتے بہرحال وہ یہ ایک تاثر دینا چاہیں گے، خوف کی فضا دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں شہر کے اندر. لیکن بہرحال اس میں پولیس اور رینجرز کی قربانیاں بھی ہیں، عام لوگ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر بہرحال اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یونائٹ ہو رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، ایک ساتھ ہیں. اتنی بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ دیکھیں شہر کچرے کا ڈھیر بن گیا، تو لوگوں نے تو اپنا ریزالو پاکستان کے ساتھ اس شہر کے ساتھ شو کیا ہے، لیکن شہر کو فتح کرنا ہے یا شہر کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے. یہاں پر کچرا کا ڈھیر بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورا بلدیاتی نظام پورے 4 سال رات دن کام کرے تب بھی شہر کا کچرا نہیں اٹھا پائے گا، اتنا شہر میں کچرا ہے. تو یہ شہر وہ ہے جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، 70% ریونیو دے رہا ہے، 90% سندھ کا ریونیو دے رہا ہے. بٹ اس کے باوجود بھی اگر شہر کے اندر کچرا اٹھانے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں، لوگ پانی پینے کے لیے ان کے پاس نہ ہو، تو پھر آپ شہر کے لوگوں کو دے کیا رہے ہیں؟ پاکستان کو چلانے والا شہر یہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ تو ہم بہرحال پولیس کی رینجرز کی قربانیوں کو ان کو بالکل مانتے ہیں، لیکن ان سے بہرحال اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ شہر کے اندر بہت کچھ بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو یہ صورتحال ہے بہرحال شہر کے اندر. آپ کو اطمینان بخش لگ رہی ہے شہر کی صورتحال؟ نہیں، اطمینان بخش تو بہرحال نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اس میں اگر ہم یہ کہیں گے نہیں کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی ذاتی ہوگی، کیونکہ بہرحال تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے. اور یہ بھی فرمائیے، ابھی چند لمحے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آصف حسنین صاحب اور دیگر لوگ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا حصہ واپس بننے والے ہیں. آپ بھی واپس جا رہے ہیں؟ دیکھیں فاروق ستار صاحب بہرحال میں ان کو کیا بولوں، معصوم آدمی ہیں، وہ میں کہنا خوش رہیں، خوش فہمی میں نہ رہیں. اور ابھی کل کراچی شہر کے بعد حیدرآباد میں اتنا زبردست استقبال ہوا ہے، سارے لوگوں نے پیغام دے دیا ہے نا. اب وہ بہرحال جو باتیں کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے. چلیں آپ اپنی حد تک تو بات کر سکتے ہیں. آصف حسنین صاحب انٹیکٹ ہیں اب الحمدللہ. اور دیکھیں ہم ایک اچھی روایت قائم کریں گے، کوئی جائے گا بھی تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر آ جائیں گے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ. مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جو جانا چاہے گا اس کو گیٹ پہ چھوڑ کر آئیں گے عزت کے ساتھ. تو ہم نے والی سیاست نہیں کرنی ہے، ہم کی ہم نہیں بنانی. کیوں ہم مختلف
ہم یہ دوسری MQ بنانے نہیں آئے، بالکل جو چاہنا چاہتا ہے، لیکن ویسے ہم سب انٹیکٹ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے ویورز، ایک بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے وسیم آفتاب صاحب کہہ رہے تھے سب انٹیکٹ ہیں. وسیم آفتاب صاحب اگر سب انٹیکٹ ہیں تو ڈاکٹر فاروق ستار کا جلسے میں یہ اعتماد کیوں؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ وہ خوش رہیں، خوش فہمی میں نہ رہیں. ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا ہے جو انہوں نے 92 میں بھی چننے کی کوشش کی تھی، بٹ لیکن ان کو ملا کچھ نہیں تھا. تو بہر وہ پہلے جہاں ہیں وہ اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑیں، دوسرے اپنی فکر کرنے کے لیے کافی ہے. انیس قائم خانی صاحب کی رہائی ہو گئی. وسیم اختر صاحب کی بھی رہائی کا امکان ہے. وسیم آفتاب صاحب، ان کی رہائی ہوتی ہے، وہ آ کر شہر چلانے کی میئر کراچی کے طور پر کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھی بات ہے، بالکل شہر میں بالکل اچھے کام ہونے چاہیے، اور اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں یہ بھی اچھا اقدام ہوگا. میں نے کہا نا ہم ایک مختلف سیاست کرنے آئے ہیں، ہم روایتی سیاست نہیں کریں گے. ہم اگر مخالف ہے تو اس کے لیے ہر حال میں پریشانی رہنی چاہیے. نہیں بھائی، اگر آدمی رہا ہو سکتا ہے تو بالکل ہو، شہر کی خدمت کریں. شہر کے لوگ بڑی تکلیف میں، کچرا ہے، پانی نہیں ہے پینے کا، سیوریج کا نظام تباہ ہے. جب میں کیا بولوں، میں فاروق ستار صاحب خود جب ہائیڈرنٹ کی چلا رہے ہوں گے تو پانی تو شہر میں نہیں ہوگا نا. تو پہلے ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے کام کیے جائیں اور اچھی باتیں کی جائیں. ٹھیک. وسیم آفتاب صاحب، نثار کھوڑو جوائن کیے. نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، کل 6 افراد کا قتل، 29 کو 5 افراد کا قتل. ابھی چہلم کچھ دن دور ہے، محرم میں حساس ترین ہوتا ہے یہ شہر، اور پھر قتل و غارت گری ہو رہی ہے. آپ نے بطور حکومت انفارمیشن گیدر کی، یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جناب عالی، ہم نے 9 محرم کے لیے بھی تک انتظامات کیے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہاں وہ دن تو گزر گیا، لیکن دوسرے یا تیسرے دن کہیں خانپور کی طرف کچھ حادثہ ہوا، لیکن وہ بھی پکڑے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ شہر کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، یقیناً اس پر بھی نظر رکھ کر ان کے ضرور کوشش کریں گے کہ چہلم خیر سے گزر جائے. پتہ کرنے کے لحاظ سے انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے. اس کے لیے پولیس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور وہ بھی 1-2 دن میں آپ کے پاس آ ہی جائے گا، کیونکہ پولیس یقینی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں انہوں نے مجرموں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو سزا دلوانے کے لیے. اور فیصل رضا عابدی صاحب کو گرفتار کیا گیا، کھوڑو صاحب، انہیں کس بنیاد پہ گرفتار کیا گیا؟ وہ آپ کو پتا ہوگا، فیصل رضا عابدی صاحب کسی نہ کسی کیس میں کہیں نہ کہیں مطلوب ہوں گے، اور ہم نے سر کسی نہ کسی کیس میں کہیں نہ کہیں مطلوب ہوں گے. سینئر وزیر نثار کھوڑو صاحب کو نہیں معلوم. I'm sorry، مجھے معلوم نہیں. ضروری نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہو. اس وقت اخبار میں نے بھی پڑھا تھا اور آپ نے بھی پڑھا تھا. آپ کو علم نہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ ہاں، مجھے علم نہیں ہے کہ گرفتار کیوں کیا تھا. اخبار میں جو پڑھا تھا وہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہیں. سورسز مجھے اور آپ کو بتا دیتی ہیں. سینئر وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ فیصل رضا عابدی صاحب گرفتار کیوں ہیں. جناب، آپ میری بات اگر سن لیں تو بہتر ہوگا. جی پلیز کھوڑو صاحب، پلیز کنٹینیو. میں کراچی میں بھی نہیں تھا، اور میں وہاں تھا ڈیرکی میں، جہاں ریڑکی میں بلاول بھٹو صاحب کا جلسہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں ہر چیز کی رپورٹ سینئر منسٹر کو نہیں پہنچتی. ہم اس جلسے میں مصروف تھے. یقیناً ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ، اس کی زیادہ خبر رکھتی ہے، اور ہوم منسٹر کو بھی زیادہ پتا ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ سینئر منسٹر کا تانا دے کر نہ بولیں آپ. ٹھیک ہے. نہیں، میں اپنا سوال تو ہلالی صاحب کے سامنے اسی طرح سے رکھ سکتا ہوں نا کھوڑو صاحب کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں چیز کے لیے معلومات چاہیے. آپ نے صرف ٹائم مانگا اور میں نے آپ کو انکار نہیں کیا.
تو سر آپ ہی سے سوال کریں گے نا, اگر آپ حکومت سندھ کی نمائندگی کرتے ہو موجود ہیں اور آپ یہ... میں حکومت سندھ کی نمائندگی اپنی جگہ پہ کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں چیز کے لیے مجھے انفارمیشن چاہیے, اور آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, درست ہے, تسلیم ہے. ہلالی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا. جی کھوڑو صاحب, نثار صاحب, ہلالی صاحب غالباً ناراض ہوئے اس بات پر کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے اور آپ کو سورسز سے معلوم ہو جاتا ہے. طارق صاحب بات سیدھی سادی یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کے کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, اور آپ کا مقصد یہ تھا تو بتانے کہ سچویشن ادھر ٹھیک نہیں ہے, کچھ لحاظ سے ایک طریقے سے آپ صحیح کہہ رہے تھے. مگر آپ مجھے بتائیں کوئی اور ملک ہیں ادھر جو 2 ملکوں نے انڈکلیئرڈ وار کیا ہے پاکستان کے خلاف؟ کوئی اور ملک نہیں ہے جو 2 ملکوں نے کہا ہے کہ ہم وی آر ان این انڈکلیئرڈ وار ود پاکستان. ہندوستان ہے, افغانستان ہے, اور پتہ نہیں اور کون کون ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ایز فار ایز کراچی از کنسرن سچویشن بہت بہتر ہوا ہے. لیپسز ہوتے ہیں, لیپسز کا مطلب یہ ہوتا ہے سم ٹائمز دیز تھنگز گو. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ سلوشن آج تک کراچی میں اور سندھ میں بھی نہیں ہوا ہے, اور وہ ہے دا پولیٹیسائزیشن آف دا پولیس. دیکھیے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ جو مرڈرز ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ اسلم مجاہد کا مرڈر ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, منور سہروردی کا مرڈر ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, عظیم طارق کا مرڈر ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, 12 مئی ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, بے نظیر بھٹو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. تو سر حکومت کی ریزالو پر بھی تو بات ہوگی نا, پھر حکومت کی ریزالو پر بھی بات ہوگی. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, بریک کچھ دیر میں آنے والا ہے. ایک ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہلے 5 افراد کا قتل ہوا, بے امنی کے واقعات بڑھے, 6 افراد کا قتل کل ہو گیا, بلاول بھٹو زرداری کو آج یہ ہیڈ لائن بنی رہی. بلاول بھٹو نے جواب دیا اس لیے بنی, بلاول بھٹو زرداری کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں, آپ لوگ سیریس بات کریں, میری شادی میرا مسئلہ ہے, میرا ذاتی مسئلہ ہے, میرے خاندان کا مسئلہ ہے, آپ مجھ سے سیریس بات کریں. بلاول بھٹو زرداری کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا اس صورت میں کہ جب کراچی کے اتنے سنگین مسائل ہیں اور وہ اپنی شادی کے لیے بہنوں کی رضا کی بات کر رہے ہیں, شہر کی بھلائی کے لیے ان کی رضا کیا ہے نہیں پتا. اتنی پولیٹیکل ایکیومن اور پولیٹیکل میچورٹی اگر اس عمر میں اس کو آ جاتا تو وہ فریک ہوتا. چھوڑیں جی, یہ سوال اصلہ یہ ہے کہ صحافی کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی اس سے کہ شادی کے بارے میں جب اتنے سیریس معاملے تھے, تو وہ بھی ایک آپ اس کا جواب ہو سکتا ہے. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی تھنک ہی شوڈ ہیو ناٹ gone on to that. مگر دیکھیں جی, کہنے کی بات یہ سلوشن کیا ہے, سلوشن کیسا, پولیس کیسے بہتر پرفارم کر سکتی ہے, یہ تو تھوڑا سا سوچے. نمبر 1 یہ ہے تو پولیٹیسائزیشن ختم کریں, یہ سب مرڈر ٹرائلز کو پھر شروع کریں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتا ہے کس نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے, مگر lack of will, lack of political will, lack of direction. اور میں کہتا ہوں from all quarters یہ ان لوگوں کا کیس ریزالو نہیں ہوا ہے. نمبر 2 میں اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ چاہیے. دیکھیے آپ جیسے کسی نے کہا کہ آپ زیادہ نہ کریں, آپ کیٹیگریز آف کرائم لے لیں, سیکٹیرین کرائمز لے لیں, ٹیررزم کے کرائم لے لیں, آپ کڈنیپنگ کے لے لیں, 5 کیسز لیں, صرف 5, اور ان 5 کو پرسیو کریں رائٹلی, فیئرلی, اکارڈنگ ٹو دا لا, تھرو دا کورٹس. کم سے کم 5 کو پرسیو کریں, اور اگر وہ گلٹی ہیں ان کو سزا دیں, عبرتناک سزا دیں, اس لیے کہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اسکوٹر پہ بیٹھ کے آ کے مار دیں گے کسی کو, بینک کو لوٹ لیں گے اور پھر نکل جائیں گے, ان کے دماغ میں یہ بیٹھا رہے. لیکن ہلالی صاحب جواب اسے سوڈو سیکٹیرین کلنگ کہہ رہے ہیں, تو کیا پولیس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس سے نمٹ سکے؟ اگر یہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہے تو کیا اس سے کراچی سے باہر جا کر روکنا, پریمپٹ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ اس سے کراچی میں لڑنا تو ممکن نہیں ہوگا. پری ایمپٹ اگر کر سکتے تو اتنا انٹیلیجنس اچھا ہوتا تو کر دیتے طارق صاحب. ان کے پاس اتنا انٹیلیجنس نہیں ہے. جب کرائم کمٹ ہوتا ہے لیڈز آتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ لیڈز
پازیٹیو نکلتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 5 کیسز مثال لیں, ایگزامپل سیٹ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو گیٹ اوے. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, یو گیٹ اوے ود فراڈ, یو گیٹ اوے ود مرڈر. تو خدا کے لیے لوگوں کو ایک ایگزامپل دے کے بتائیں کہ یہ نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں اس وقت ڈٹرمنیشن ہے کہ یہ ہو. پبلک تو اتنا سپورٹ کریں گے اس قسم کے گورنمنٹ کو کہ وہ حد نہیں ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے پولیٹیزائزیشن آف ایوری تھنگ, ہر ادارہ, ہر پوسٹ. تو اب آپ کو میں ایک بریک لینا ہے, ہمیں بریک واپس آئیں گے اور آ کر بات کریں گے ہم پاناما لیکس کے معاملے کی. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, اور ہم پاناما لیکس کا معاملہ عدالت میں ہے اس پر بات کریں گے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہے, یہ سیکٹیرین کلنگ نہیں ہے, اور ان سے لڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. اب ہم بات کریں گے پاناما لیکس کے معاملے کی. معاملہ عدالت میں ہے. بعض سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں, اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری بھی اس معاملے پر بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے سے اگر بات نہیں ہوگی تو نہ کمیشن چل سکے گا, نہ حکومت چل سکے گی. اس سیگمنٹ میں ہم پاناما لیکس پر بات کریں گے, کیپٹن صفدر کے جواب پر بات کریں گے, ہم بات کریں گے اب تک کی ڈیولپمنٹس پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے. ان سے ہم کچھ تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے, وکیل ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کی سماعت کرنا. ہلالی صاحب سے ہم ان کا تجزیہ تو لے ہی رہے ہیں, ساتھ ہی بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. پہلے مجھے بتا دیجیے علی محمد صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں اس کی سماعت کرنا اور ٹرمز آف ریفرنس عدالت نہیں بنا سکتی, اس پر آپ کی رائے کیا ہے بطور وکیل, بطور پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن نہیں, ایک رکن قومی اسمبلی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہماری اس کیس کو لڑ رہی ہے, حامد خان صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں, وہ لیڈ وکیل ہیں. ٹیم کا میں ایک حصہ ہوں, اور کیس ہم جو ہے جس سٹیج تک ابھی پہنچا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں, خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے, اصل میں ان کو تھوڑا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاناما کی ایشو جب اٹھا تو پارلیمنٹ میں اس کو جب اٹھایا گیا تو پارلیمنٹ کی حد تک تو گفتگو انہوں نے کی, لیکن پارلیمنٹ کے باہر جو تحریک چلانی کی نوبت آئی, روڈوں پہ نکلنا پڑا اور حکومت کو پریشر کے اندر لانا پڑا, اس پہ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہٹ گئی. تو اس وجہ سے اب ان کو شاید یہ فیل ہو رہا ہے کہ کریڈٹ خدا نخواستہ ساری پی ٹی آئی نہ لے جائے میاں صاحب کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کی. تو اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کر کے شاید وہ دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی سیف پیسج تو نہیں دے رہے, جس طرح کل ہوا جو پرویز رشید صاحب جو تشریف لائے تھے سینٹ میں, اور اس پہ جو رضا ربانی صاحب نے گفتگو فرمائی تھی. میں تو کلیئر کٹ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے بہتر اور پاکستان سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا نام سیکیورٹی لیگز میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے وزارت لے لی گئی ہے, تو اس کو بچانے کے لیے رضا ربانی صاحب کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی اپنی حکومت موجود ہے. اس طریقے سے اگر ہم اپنی فوج کو ابینڈن کریں گے اور اپنی پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے, دنیا میں جو پاک فوج کو تماشا بنایا گیا, کیا اس پہ رضا ربانی صاحب کا کوئی بیان آیا تھا؟ تو ایک طرف رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی لیگز میں پرویز رشید کو بچا رہے ہیں, کندھا دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, اور دوسری طرف جو ہیں وہ بلاول صاحب جو ہیں اب یہ ایک اور شوشہ چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو کوئی سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وجہ یہ صاف ظاہر ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. کوئی یہاں پہ بھائی بندہ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھائی بندی نہیں ہے. سیاست کا جو سینہ ہے اس میں دل نہیں ہوتا. پولیٹیکل پوزیشن ہو گئی علی محمد صاحب, ہماری بطور وکیل ذات سی رہنمائی بھی کرتے ہیں, لیگل پوزیشن کیا ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں لیگلی سپیکنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے
उसने पिछले से पिछली जो पेशी थी उसमें क्लियर कट ये कह दिया था कि हम इस मामले को सेटल करना चाहते हैं, और कोई अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है तो बिल्कुल हम इस चीज़ से एग्री इसलिए नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हम पिटिशन लेके गए हैं और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और हुकूमत को जब उन्होंने नोटिस दे दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून को प्लीड करना और अदालत के इख्तियारात का बेहतरीन जो फोरम है जहाँ पे जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाना चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो सियासी बयानात उसका हल नहीं है, उसका हल फिर उसी अदालत में जाके जुरिस्डिक्शन पे एक पिटिशन ही डाल दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने मरियम सफ्दर साहिबा की शायद बात की, कैप्टन सफ्दर साहब की जवाब की बात की, तो वहां पे ये लोग बिल्कुल क्लियर फंसते हैं, क्योंकि मरियम सफ्दर जो हैं उनकी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कहती हैं कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आई लिव विद माय फादर। लेकिन उसके बाद जो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि उनको डिपेंडेंट जाहिर नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट है कहानी में, मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वक्त आने पे जिस तरह भी प्रोसीडिंग आगे चलेगी तो इनके ये जो जिस गंभीरता में अब ये गिरफ्तार हैं वो उससे वो मुझे नहीं लगता कि निकल पाएंगे, क्योंकि 2005 की बात मियां नवाज शरीफ कहते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स सामने आ रही हैं उस ये हैं कि जो चारों फ्लैट्स हैं वो शायद 2005 तो छोड़ें 1990s में वो खरीदे गए। तो अगर ये लिंक उसका निकलता है जो हम समझते हैं कि है, तो उसके बाद तो मरियम सफ्दर साहबा के पास भी कोई बचाव की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही, और मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी। लेकिन सर आप से कहीं ज्यादा तजुर्बा रखने वाले बैरिस्टर एतजाज अहसन भी ये कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस अदालत तय नहीं कर सकती। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने वतन पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस अदालत तय नहीं कर सकती। और आज एनबीसी साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए जस्टिस राइट शाइख उस्मानी साहब ने यह कहा है कि अदालत टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना लेगी, इंपोज नहीं करा सकती। देखें, एक बात है, पहली बात यह है कि यहाँ पे हर आदमी के मतवाए नजर कुछ अपने उसके मफादात और कुछ जमात के मफादात भी हैं। मैं ये सवाल उठाता हूँ कि क्या बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात को एक तरफ रख के ये बात कर रहे हैं या सिर्फ एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हैं। मैं समझता हूँ कि उनके मफादात पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये मुझे कोई न्यूट्रल राय नहीं लगती। उसकी वजह यह है, जितना भी छोटे से छोटा वकील है उसको भी ये पता है, बड़े छोटे की बात नहीं होती, एक्सपीरियंस की बात नहीं होती, विल की बात है, आपको आपकी नीयत क्या है उसकी बात है। देखें, जज मेड लॉ एक नामी ग्रामी कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में एंग्लो सैक्सन लॉ है। पाकिस्तान में आप इंग्लैंड से यूके जो सिस्टम है, एंग्लो सैक्सन लॉ आपने मुस्तार लिया और उसमें आधे से ज्यादा लॉ मेकिंग आपके जज ही करते हैं। और यहाँ पे जो TOR की बात उन्होंने की है, वो अगर उन्होंने ये बात की थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आप लोग TOR नहीं बनाएंगे, हम TOR बनाएंगे, और वो फिर हुकूमत का इख्तियार है कि उसको जाके ऑर्डिनेंस की शक्ल दे दें। लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आती कि इस इशू को जो 7 महीने पार्लियामान के अंदर छुपन छुपाई खेली गई, मियां साहब को सेफ पैसेज दिया गया, मजबूत बात पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं की गई, मैदान अमल में नहीं निकले। अब जब मियां साहब जो है पार्लियामान से तो बच गए, सुप्रीम कोर्ट में जब वो उनकी तलाशी लेने का वक्त आ गया है, यहाँ भी पीपल्स पार्टी आके ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया। हिलाली साहब, आप एग्री करते हैं अली मोहम्मद साहब की बात से कि अब भी पीपल्स पार्टी जो है वो बैक कर रही है PMLN को, पार्लियामान में भी, अदालत में भी? बिल्कुल बैक कर रही है और बैक करती रहेगी, इसलिए कि अगर ये निज़ाम गया और अगर पैनामा लीक्स प्रूव हो गया और करप्शन के इंक्वायरी शुरू हो गए हैं, तो वो भी, उनका भी वही फेट होगा जो नवाज शरीफ साहब का फेट होगा अगर ही इज़ फाउंड, इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी। तो कहने की बात है, ये दोनों जो हैं ये एक कुएं में गिरने वाले हैं, और अगर गिरेंगे तो फेट उनका वही होगा। मगर सीधी सादी बात यह है जी कि मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जुरिस्डिक्शन है उन्होंने कह दिया है, अब आप निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं है। माने कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने इसलिए नहीं ऑब्जेक्ट किया कि वो पॉलिटिकल स्कोरिंग पॉइंट करना चाहते हैं, मगर ये जो 20 लोग 400 लोग और आ रहे हैं जिनके खिलाफ एक्शन होगा, वो सब ऑब्जेक्ट करेंगे, तो वो जवाब देते रहेंगे दखियानों के ज़माने तक, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये जो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने साइन किया है जब कर्ज ले रहे थे,
साइन करके कहा है कि मेरे एसेट्स हैं ये घर, इसके श्योरिटी पे $7 मिलियन मुझे मेहरबानी से दें। तो अगर वो जो उनके जिन्होंने उनको कर्ज दिया उस वक्त, अगर वो एक्सेप्ट किया, कुछ तो उसने कोई ये किया होगा ना। इट्स नॉट ओनली ऑन द वर्ड कि हाँ ये घर मेरे हैं, उन्होंने कुछ निकाला होगा, लंदन प्रॉपर्टी मार्केट के रजिस्ट्रार के पास गए होंगे और पूछा होगा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सब बातें। और बाय द वे आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, नवाज ये जो रहमान मलिक साहब को इसके बारे में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पता है। उन्होंने एक पूरा फैक्ट शीट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया है, और वो उस वक्त पेश किया था बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में उनको पेश किया था, इसलिए कि उस वक्त ये एक दूसरे के बारे में एक एक का करप्शन निकाल रहे थे। इनको भी किसी को सब पीना करना चाहिए। ये जो कमीशन बना है उनको सब पीना करके कहना चाहिए वो निकालो, वो किधर है वो जो पूरा वो जो फैक्ट शीट है इनके बारे में, या आके गवा दो कि तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता है। शायद ये नहीं हो सकता अंडर इंग्लिश लॉ फॉर सम रीज़न और दी अदर, इंग्लिश लॉ के मतलब जो लॉ हम फॉलो कर रहे हैं, मगर ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो निकाल सकते हैं। ये पूरा प्लान बड़ा सिंपल सा है जी, स्पिन इट आउट, ड्रैग इट आउट। अब देखिए वो कहेंगे कि ये मेरे डिपेंडेंट्स नहीं है, बट आई वॉज देयर गार्डियन। अरे यार क्या मतलब कि डिपेंडेंट्स नहीं है मगर मैं उनका गार्डियन हूँ। तो देखिए ऐसे ऐसे लफ्ज़ों के साथ आप खेल सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पूरी दुनिया के लिए इट्स एन ओपन एंड शट केस, मगर इस दुनिया, ये जो दुनिया है, इसके लिए तो अभी 4 महीने और लगेंगे। ठीक है हिलाल साहब, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है वो इस पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू नाइट एडिशन। बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब फरमाइए, अदालत के दायरे इख्तियार पर बात हो रही है समात के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है, एतजाज हसन साहब ने भी कहा कि अदालत टर्म्स ऑफ रेफरेंस पनामा लीक्स के मामले पर तय नहीं कर सकती। आप हमारी रहनुमाई फरमा दें। मैं मेरे बड़े भाई हैं एतजाज हसन साहब, और बड़ा मेरा उनसे मोहब्बतों का और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। मैं लेकिन उनसे ये एग्री नहीं करता। अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 184(3) में, उसका बड़ा एक्सटेंसिव और प्लेनरी जुरिसडिक्शन होता है, और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और वो इस कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जिससे आर्टिकल 184(3) की पूरी तरह एनफोर्समेंट हो। देखिए यहाँ केस क्या है। केस यहाँ पे ये है कि एक एलिगेशन है, सही है या गलत है मुझे नहीं पता। वो एलिगेशन ये है कि पनामा लीक्स ने ये बात सजेस्ट की है, या एक बात सामने आई है, अगेन मैं कहता हूँ सही गलत हो सकती है, कि जिसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मेरे एसेट्स नहीं है, तो फिर दूसरी बात है कि उनके बच्चों के एसेट्स हैं। अगर उनके बच्चों के एसेट्स हैं तो ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ये एक्वायर किए एसेट्स या उनके नाम पे आए तो उस वक्त वो मेजर थे, माइनर थे। जैसे मरियम साहिबा ने आज डिनाई कर दिया कि मेरे कोई एसेट्स नहीं है, तो नेचुरली जो पीटीआई की तरफ बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। इसी तरह डिपेंड करेगा कि उनके जो बेटे हैं वो क्या क्या। तो ये चीज जो है, ये सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट ये है कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, जो आर्टिकल 62 और 63 और आर्टिकल और सेक्शंस 99 और 100 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है उसके हिसाब से सादिक और अमीन हो। तो लिहाजा इसको डिटरमिन करने के लिए दो बातें और भी बता दीजिए। आपने ये तो बता दिया कि अदालत का दायरा इख्तियार है, अदालत टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बना सकती है। बैरिस्टर एतजाज अहसन और दीगर जमातें कहती हैं मामला पार्लियामान में हल होना चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? मैं तो देखिए आज नहीं, पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि पार्लियामान हमारी जो है वो इस मसले में कुछ इसलिए नहीं कर सकती कि अभी जिसको कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी इतने डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ
پارلیمنٹری پالیٹکس جتنی ہے وہ میجورٹی کی ہے، تو نیچرلی جو بھی میجورٹی میں ہوگا تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پارٹی کے سربراہ یا دوسروں کے لوگوں کے لیے کوئی انکوائری بھی ہو، اور لیٹ الون کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو. تو پارلیمان میں وہ تمام چیزیں کہی گئی. جیسے ایک بات کہی گئی پارلیمان میں کہ نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے، میرے حساب سے نیا قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کے جواب سوال کا دیتا ہوں کہ اس کے پاس پوری جورسڈکشن موجود ہے کہ اس چیز کو خود بھی ڈٹرمن کرے یا ٹی او آر بنا کے کسی کوئی کمیشن بنا دے، جیسا جس طرف معاملہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب بطور سیاستدان ماہر قانون فروغ نسیم صاحب کی جگہ بطور سیاستدان علی محمد صاحب نے رائے دی ہے کہ پیپلز پارٹی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے، اس لیے اب وہ پالیٹکس اس انداز میں کر رہی ہے. دیکھیں، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں علی صاحب جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن میں ایز اے سیاستدان میں کم بات کرتا ہوں. میں ایز اے لائر اور صرف جو اس کی لیگیلٹی ہے چیزوں کی، اس پہ جو بھی میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ بیان کروں گا. اس کے بیونڈ میں کوئی ایز اے پولیٹیشین کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک، فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہلالی صاحب، آپ نے رائے سن لی، بیرسٹر فروغ نسیم انڈورس کر رہے ہیں وہ علی محمد صاحب کی بات کو، اور جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے. دیکھیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ لیگل، آپ پتہ نہیں لیگل ٹیکنیکلٹیز میں اگر چلے جائیں ہر ڈاکیومنٹ چیلنج ہوگا. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ فیک ہے ڈاکیومنٹ. دیکھیے، برڈن آف پروف جو ہے اٹ شوڈ شفٹ. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس آر ناٹ، اس کو پروو کرنا چاہیے کہ یہ غلط ڈاکیومنٹس ہیں. جب پوری دنیا کہتی ہے سچ ڈاکیومنٹس، اور سب کو پتا ہے کہ یہ ٹائم، ہی از بائنگ ٹائم. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اب دیکھیے 400 لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہوں گے. 400 لوگ، کتنے لائرز اس پہ کام کریں گے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ صرف گورنمنٹ کے 12 یا 14 لائرز ہیں. ایچ لائر سوچ رہا ہے کس طریقے سے میں کیا ایک چال چلوں جو میک اٹ مور ڈیفیکلٹ ٹو ریچ اے فائنل ورڈکٹ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں طارق صاحب، 6 سال لگے ہیں وہ جرنلسٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے کہ یہ 2 کمپنیز ہیں، ان کا ایکچول ریئل اونر کون ہے. تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کتنا مشکل ہے کہنا، یہ قسم کی ایویڈنس لانا، اور کتنا ٹائم لگتا ہے. تو the game is very simple. علی محمد صاحب، پروگرام کی حد تک بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کی رائے آپ نے سنی، آپ کی بات یہاں کم از کم انڈورس ہو گئی. بطور وکیل ہمیں بتائیے، عمران خان صاحب نے جلسے میں دعا مانگ لی تھی کہ نومبر میں حل ہو جائے، عدالت نے کہا جلد از جلد حل کریں گے، لٹکائیں گے نہیں. بطور وکیل آپ کی رائے کیا ہے؟ کتنے دنوں میں ہم نتیجہ دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، عدالت میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات ہوئی 2 پیشیاں پہلے کہ وی وانٹ ٹو سالو اٹ ایز سون ایز پاسبل. اب ایز سون ایز پاسبل کا مطلب مہینہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میں موڈ دیکھ رہا ہوں جو ہے عدالت عظمیٰ کا، جو آنریبل جج صاحبان کا، مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2 تاریخ کو ہماری لاک ڈاؤن کی تاریخ تھی، اور 1 کو جب ہم پیش ہوئے وہاں پہ، ہمارے حامد خان صاحب جب پیش ہوئے تو میں ادھر ان کے ساتھ ہی وہاں پہ کھڑا تھا، اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس ملک میں آج بھی ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں سے پاکستان کو ایک راہ نکل سکتی ہے. وہ وقت یاد کیجئے، وہ ٹینشن یاد کیجئے کہ کتنے سٹینڈ آف کی پوزیشن پہ ہم گئے ہوئے تھے. اور وہاں سے جب میں نے وہ فیلنگ دیکھی، جب جج صاحبان نے یہ بات کی دونوں طرف کے وکلا سے کہ گھروں میں سب لوگ، پوری قوم جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی سکون کی بات ہو، کوئی خیر کی بات نہیں. ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے گا. فرگوسن نے آج مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے جو ٹیکس گوشوارے ہیں انہیں قانون کے مطابق اور درست قرار دیا ہے. یہ اس حد تک ان کی وکٹری ہے؟ دیکھیں، گارڈین میں بھی ایک آرٹیکل چھپا ہے، آپ کو اس کی خبر مل گئی ہوگی کہ جو پلیج کیا گیا تھا میاں صاحب کی طرف سے، جن کو وہاں سے ملینز آف پاؤنڈز ملے تھے
تو مختلف قسم کی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ابھی رائے دینا بعید از قیاس ہے یا وقت سے پہلے ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں اب یہ جیسی کمیشن ہے وہ ویٹ آؤٹ ہوگا. اور ایک چیز میں سب لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس کو انصاف کی جیت اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک مجھے بہت زیادہ خدشہ تھا جب تک عدالت ایز عدالت بیٹھی تھی، کیونکہ عدالت ایز عدالت جب بیٹھتی ہے تو وہ پھر انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی یا ان کا فورم نہیں ہوتا انویسٹیگیشن کا. جو کمیشن کی بات چلی ہے اب مجھے اور پوری قوم کی اطمینان ہے. جناب عدالت کے با اختیار کمیشن بن جانے کے بعد علی محمد صاحب آپ کو امید ہے اور آپ پر امید ہیں کہ معاملہ حل ہوگا. آپ کا علی محمد صاحب، آپ کا بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے نائٹ ایڈیشن.